السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ برائی اور اچھائی، نیکی اور بدی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جو تیرے ساتھ برائی کرے جواب میں اس کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کر۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم ایسا کرو گے، یعنی اس کے برے بول کا جواب میٹھے بول سے دو گے، اس کی زیادتی کا جواب احسان سے دو گے، اللہ پاک فرما رہے ہیں تو وہی جو تیرا بدترین دشمن ہے نا، کل ہم اس کو تیرا بہترین دوست بنا دیں گے۔ پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ہاں لیکن یہ بھی ہے کہ یہ کرے گا تو وہی جو اس وقت پی جائے اس بات کو، جو سخت بات پر اس وقت چپ کر جائے، صبر کر جائے۔ بات تو بہت کڑوی لگی لیکن پی لی۔ اپنے استاد مولی طارق جمیل صاحب سے میں نے اس کی تفسیر یوں سنی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں نہیں نہیں، یہ وہ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو وہی کرے گا جس پر میرا فضل ہوگا۔ ہاں اے اللہ تو ہمیں ان میں شامل فرما جن پر تیرا خاص فضل ہے۔ ہاں اور میرے عزیز دوستو، اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے ان کے لیے آپ نے دعائیں کی، جنہوں نے آپ سے چھینا ان کو آپ نے عطا کیا، جنہوں نے آپ پر ظلم کیا آپ نے ان کو معاف کیا۔ اسی بات سے آئیے اپنے پروگرام الف لام میم کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کا ان سے تعارف کراتا ہوں۔ میرے بائیں طرف ہیں بھائی سلیمان قاضی صاحب، محترمہ باسمہ صاحبہ، ڈاکٹر زاہد صاحب، عروج افتخار صاحبہ، اور یہ میرے دائیں طرف یمنا شاہین صاحبہ، سہیل احمد صاحب، شاہینہ یوسف صاحبہ، وقاص عمران صاحب۔ ہمارا برق رفتار مرحلے کا سوال آپ کی طرف آنے لگا ہے، اور عزیزان وہ سوال ہے یہ، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، نعت کے شعر کا دوسرا مصرع ترتیب دیجئے۔ اے بنائیں، بی یہ جی، سی مقدر، ڈی چاہتا ہے، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی اس کا صحیح جواب ہے مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے، اور صحیح آپشنز ہیں آپشن سی، اے، بی اور ڈی۔ 6 نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، اور سب سے کم وقت میں جواب دیا ہے یمنا شاہین صاحبہ نے۔ آپ نے آئیے یمنا، جی سر، مبارک ہو آپ کو۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ نروس تو نہیں ہو؟ نہیں، اتنا زیادہ نہیں ہو۔ ہاں بالکل نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان سوال ہے، انشاءاللہ جیت کے جاؤ گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے 14 سوال کروں گا یمنا، ٹھیک ہے؟ 14th کوشچن کے اوپر آپ جیت جائیں گی 28 لاکھ روپیز، اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا۔ حج کے 2 ٹکٹ آپ کے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور 14th کوشچن تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گی 3 منزلیں۔ پہلی منزل ہوگی وہ 2 سوالوں کے بعد آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری منزل ہے وہ 7 سوالوں پہ آئے گی۔ جب 7th کوشچن کا جواب آپ دے دیں گی انشاءاللہ تو 50,000 روپیز آپ کے ہو گئے، اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہو گئے۔ کبھی گئی عمرے پہ؟ نہیں، میں آؤٹ آف پاکستان نہیں گئی کبھی۔ تو اب جاؤ گی انشاءاللہ، انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور جب یہاں تک پہنچ جاؤ گی پھر انشاءاللہ ذرا تھوڑا سا کٹھن مرحلہ شروع ہوگا،
ٹھیک ہے, پھر آپ کو میں ایکسپلین کروں گا. یہاں پر آپ کی مدد کے لیے ہم نے آپ کو 4 لائف لائنز دی ہیں. 3 لائف لائنز جو ہیں وہ آپ 7th کویشچن تک استعمال کریں گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پہلی لائف لائن ہے ایک جو ٹیلی فون نمبر آپ نے دیا ہے اپنے رفیق کا, دوسری ہے جو ہمارے رہبر ہیں مفتی زبیر صاحب, تیسری ہماری آڈینس ہے مجلس شورا. 7th کویشچن کے بعد جو ہمارے رہبر کی مدد کی جو لائف لائن ہے یہ ہم آپ سے لے لیں گے واپس, باقی 2 آپ کے ساتھ رہیں گی اگر آپ نے یوز نہ کی تو. اور پھر چوتھی آ جائے گی دوہری سہولت, میں آپ کو تب سمجھاؤں گا, ٹھیک ہے. شروع کریں, تیار؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلا سوال یمنا کی طرف جو آ رہا ہے وہ یہ ہے, باجماعت نماز کے لیے کم از کم کتنے افراد ضروری ہیں؟ اے 1 فرد, بی 2 افراد, سی 3 افراد, ڈی 4 افراد. جی کے بارے میں نہیں پتا, آڈینس سے ہیلپ لوں گی. آڈینس سے مدد لینی ہے, روک لیں جی. میری بہن کو آپ سے مشورہ چاہیے, یمنا کو بتائیں جی, مدد کریے. یہ سب کہہ رہے ہیں آپشن سی 3 افراد. یمنا کیا ہے؟ سی 3 افراد. سی آپشن کو محفوظ کر دیں جی. جواب چیک کروں؟ جی جواب دکھائیں جی. کیا کرتی ہو یمنا؟ اس کا صحیح جواب ہے 2 افراد. چلو خیر کوئی نہیں, آؤ. رب زدنی علما جی. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک بار پھر ہمارا برق رفتار مرحلہ, ہمارے علمی ہم سفر ہمارے ساتھ موجود. اب جو سوال آپ کی طرف آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے, نیچے دیے گئے حروف کی مدد سے سبزی کا نام ترتیب دیجئے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. اے واو, بی کاف, سی لام, ڈی یہ. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صحیح آپشنز ہیں آپشن سی, اے, بی اور ڈی. 6 نے صحیح جواب دیا ہے اور سب سے پہلے جواب دینے والی ہیں محترمہ عروج افتخار صاحبہ. آپ نے عورتوں کی لاج رکھ لی, تشریف لائیے, تشریف لائیے. عروج افتخار صاحبہ, کانگریچولیشنز. جزاک اللہ. 14 سوال کروں گا, آپ نے جواب دے دیا, 28 لاکھ روپے آپ کے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ان تک جانے کے لیے 2 منزلیں ہیں, پہلی منزل 2 سوال کے بعد اور دوسری منزل 7 سوالوں کے بعد. 7 سوالوں کے جواب دے دیے, 50,000 روپے اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہوئے. بیچ میں 3 لائف لائنز ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے جو ٹیلی فون نمبر دیا رفیق کا وہ, اور جو ہمارے رہبر ہیں مفتی زبیر صاحب ان سے مشورہ لے سکتے ہیں, اور جو ہماری شورا بیٹھی, ٹھیک ہے جی. پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لیے عروج, وہ یہ ہے, اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ اے سیدنا عمر فاروق, بی سیدنا حضرت بلال, سی سیدنا حضرت عبداللہ بن رواحہ, ڈی سیدنا حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین. وقت شروع ہو چکا ہے. بی بی حضرت بلال حبشی, سیدنا حضرت بلال حبشی. پکی بات ہے, جی بالکل. کر دوں اس کو محفوظ؟ کریں جی, اس کو محفوظ کریں.
دکھائیں جی جواب صحیح ہے کہ غلط؟ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت مبارک ہو آپ. دوسرا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، عیدین کی نماز کیا ہے؟ آپشن اے فرض، آپشن بی واجب، آپشن سی سنت، آپشن ڈی نفل. جی اوکے آڈینس کو. آڈینس سے پوچھیں گے. جی جی. روکیں جی. سوال ہے عیدین کی نماز کیا ہے؟ اے فرض، بی واجب، سی سنت، ڈی نفل. بتائیں جی. بھائی ہماری جو مجلس شورا ہے 100% یہ کہہ رہی ہے کہ آپشن بی واجب صحیح ہے. وقت شروع ہو گیا. اوکے واجب. بی کو کر دیں جی. دکھائیں جی. شکریہ. آپ پہلی منزل پہ پہنچ گئیں. ٹھیک ہے، 10,000 روپے ہوئے آپ کے. کیا ارادہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے تو آگے جانا ہے. بالکل. واہ. تیسرے سوال کے لیے تیار؟ ایک لائف لائن آپ کی ختم ہو گئی. تیسرے سوال کے لیے آپ کے پاس 45 سیکنڈز ہیں. ریڈی ہیں؟ بالکل. اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، ہاں تاریخی سوال. مسلمہ کذاب نے کس چیز کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا؟ اے خدائی کا، بی نبوت کا، سی صحابیت کا، ڈی مہدیت کا. وقت شروع ہو چکا ہے. 36 35 سیکنڈ. مسلمہ کذاب نے کس چیز کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا؟ اوکے ہیبر سے مدد لے لیتی ہوں. روکے جی. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مسلمہ کذاب نے کس چیز کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا؟ خدائی کا، نبوت کا، صحابیت کا یا مہدیت کا؟ بات یہ ہے کہ مسلمہ کذاب کا جب نام آتا ہے جی تو پوری تاریخ اسلام میں بچے بچے کے ذہن میں ایک خاص بات آ جاتی ہے. جی. اور میں اس موقع پہ اگر آڈینس کو اور ٹی وی کے ناظرین کو بھی شاید یاد ہو، جی آپ نے ہی ایک مرتبہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سب سے بہترین فرد یعنی حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور پھر بعد میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر کے مسلمان اور صحابی بن گئے تو انہوں نے اپنے زمانے کے بدترین فرد یعنی مسلمہ کذاب کو قتل کر کے حضرت حمزہ کی شہادت کے گناہ کا ازالہ اس طریقے سے کیا تھا. اب مسلمہ کذاب کا معاملہ یہ ہے کہ خدائی کا تو دعوے کا اس کا کوئی اس کو مجال ہی نہیں ہو سکتی تھی، اور رہ گیا مہدیت کا تو وہ کیسے کر سکتا ہے کہ مہدی تو آخری زمانے میں آنے ہیں، اور صحابیت کا جہاں تک معاملہ ہے تو مسلمہ کذاب صحابیت کا تو دعویٰ کیسے کر سکتا ہے. حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف باقاعدہ جہاد فرمایا. تقریباً 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے امت کے اس بدطینت اور بدبخت فرد کی فتنے کی بیخکنی کرنے کے لیے. تو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ وہ کون سا ایسا اس کا جرم ہوگا کہ جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے. یہ غور کر لینا چاہیے انہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ زبیر بھائی، بہت شکریہ. نبوت کا جی اس کو محفوظ کر دوں؟ چیک کریں آپ. جی بالکل. دکھائیں جی. تو صحیح ہو گیا. چوتھا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے عروج 45 سیکنڈز وہ یہ ہے، ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے. لفظ ہاشم کے کیا معنی ہیں؟ غور سے ذرا. ہاں روٹی کا چورا کرنے والا، اے بی قوی یعنی طاقتور، سی دور ہونے والا، ڈی ترکش. ٹائم شروع ہو گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کیا کرتے تھے؟ بکری چڑھاتے تھے. تو ہاشم. کا چوری کرنے والا. I think so A. اے I think so. اے کو محفوظ کریں جی. جواب بریک کے بعد. رب زدنی علما رب زدنی علما جی. بریک کے بعد خوش آمدید. ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے. لفظ ہاشم کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے روٹی کا چورا کرنے والا، بی قوی، سی دور ہونے والا، ڈی ترکش. عروج صاحبہ نے آپشن اے کو محفوظ کروایا ہے. دکھائیں جی. واہ جی واہ، واہ جی واہ. چورا دراصل حاجیوں کو کھلایا جاتا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا جو تھے وہ ہاشم کہلائے، اور یہ خاندان بنی ہاشم کھلایا. جی جی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے جب حاجی وہاں آتے تھے تو حاجیوں کے کھانے اور پینے کا جو انتظام تھا وہ بنی ہاشم کی ذمہ داری تھی، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم نے شروع کروایا تھا. 4 سوال صحیح ہو گئے عروج. جی اگلا سوال وہی آپ کے پاس 45 سیکنڈ جواب دینے کے لیے. عروج تیار ہو جائیے. اگلا سوال یہ ہے، ظہور اسلام کے وقت موجود بنو نذیر، بنو مستلق، بنو قریظہ اور بنو قینقاع نامی قبائل کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ آپشن اے ہے آتش پرست، آپشن بی ہے عیسائی، آپشن سی ہے صابی، آپشن ڈی ہے یہودی. وقت شروع ہو گیا ہے. اب غور سے. پڑھا ہے لیکن ایسے ہی پڑھا ہے، کوئی ڈیٹیل میں نہیں پڑھا. آرام سے ذہن پہ زور دو. کہاں تھے یہ قبائل؟ یہودی. یہودی. آپشن ڈی محفوظ کریں. دکھائیں جی. مبارک مبارک. یہودی قبائل تھے. 3 قبائل تو جو تھے قریظہ، قینقاع اور نذیر، یہ تو مدینے کے تھے. یہ مستلق خیبر سے تھے، اور یہ تینوں کے تینوں قبائل مدینے سے نکالے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید دشمنی رکھتے تھے. مبارک ہو آپ کو جی. 5 سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دیے. 2 سوال رہ گئے اور عمرے کا ٹکٹ. ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ ہے آپ سے عروج. جب بغداد پر تاتاریوں نے حملہ کیا تو اس وقت کون سا عباسی خلیفہ تھا؟ آسان سوال ہے اگر ہسٹری پڑھی ہوئی ہے تو. اے ناصر، بی ظاہر، سی مستنصر، آپشن ڈی مستعصم باللہ. وقت شروع ہو چکا ہے. جی مستعصم باللہ مجھے ڈی لگے گا، لیکن یہ 2 ہی سہولت یوز کر سکتی ہوں میں. آپ اپنے رفیق سے مدد لے سکتی ہیں. 20 سیکنڈ رہ گئے. ٹھیک ہے. نہیں ٹائم بھی نہیں ہے. جلدی بتاؤ. رفیق سے مدد لے لیتی ہوں. روکیں جی. تو رفیق آپ کی جی کون ہے؟ میری فرینڈ ہوتی ہیں. شی از ریسرچ اسکالر اور ایک اسکول میں اسلامک کوآرڈینیٹر بھی ہوتی ہیں. پڑھاتی بھی ہیں؟ جی. جی السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. جی بہن میں جنید جمشید عرض کر رہا ہوں پروگرام الف لام میم سے. جی آپ کی دوست یہاں پر عروج افتخار صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں. جی اب یہ آپ سے ایک سوال کریں گی، اس کے 4 آپشنز آپ کو بتائیں گی. آپ نے ان کی مدد کرنی ہے
جواب دے کر آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہوں گے. جواب سننے سے لے کر جواب دینے تک میں آپ کو ان کے حوالے کر رہا ہوں. عروج سوال کریے، وقت شروع ہو چکا ہے. جب بغداد پر تاتاریوں نے حملہ کیا تو اس وقت کون سا عباسی خلیفہ تھا؟ ناصر، ظاہر، مستنصر، متعصم باللہ. آپشن ناصر، ظاہر، مستنصر، متعصم باللہ. سی. مستنصر. جی. اوکے، جزاک اللہ. اوکے. 11 سیکنڈ. ٹھیک ہے، سی، گو وتھ سی. آپشن سی. آپشن سی کو محفوظ کر دیں جی. کروں چیک؟ جی بالکل، اب تو ہو چکا. دکھائیں جی، صحیح جواب بھی دکھا دیں. اوپس. آپ بول کے دیکھو، میں تو آپ کی مدد نہیں کر سکتا. یہ دنیا کی ریت ہے یار، اپنی مرواتے ہیں. کوئی بات نہیں، یقیناً کوئی دنیا کی ہر بات تھوڑی پتہ ہوتی صحیح ہے. بات ہے، ہمیں بھی ہر چیز نہیں پتہ اس میں. اور مجھے تو جب آپ نے معتصم باللہ بولا تو میں نے کہا اب تو عمرہ اس کا ہوا ہی ہوا. ہاں لیکن چلو کوئی نہیں، یہ میں آپ کا جو پہلی جو منزل ہے میں اس کا آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں. عروج بہت شکریہ کے ساتھ پلیز ایکسیپٹ دس. پلیز تشریف لائیے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک. بریک کے بعد پھر وہی ہمارا برق رفتار مرحلہ. رب زدنی علما رب زدنی علما جی. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. وہی ہمارا برق رفتار مرحلہ. ہمارے کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ. سوال جو آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے، نیچے دیے گئے الفاظ کی مدد سے محاورہ ترتیب دیجئے. آپشن سامنے ہے. اے کنویں میں، بی نیکی، سی ڈال، ڈی کر. اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جی ہاں، وقت ختم ہوتا ہے. صحیح جواب ہے نیکی کر کنویں میں ڈال. اور صحیح آپشنز ہیں بی، ڈی، اے اور سی. ماشاءاللہ 5 نے صحیح جواب دیا اور محترمہ باسمہ نے سب سے پہلے جواب دیا. آئیے باسمہ، جی مبارک ہو آپ کو. جزاک اللہ. کنفیوز کتنی ہے؟ کنفیوز نہیں، بس تھوڑی طبیعت. نروس ہیں؟ نہیں، نروس بھی نہیں ہوں. نروس بھی نہیں ہے، کنفیوز بھی نہیں ہے، تو پھر طبیعت خراب ہے. ویسی طبیعت خراب ہے تھوڑی سی. اللہ آپ کو صحت دے. آمین. تیار ہیں؟ جی الحمدللہ. پوچھوں میں سوال؟ جی. پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، 5ویں کلمے کا نام بتائیں. آپشن اے توحید، آپشن بی رد کفر، آپشن سی استغفار، آپشن ڈی شہادت. سی استغفار. سی استغفار. جی. لگتا ہے 6 کے 6 کلمے یاد ہیں آپ کو. جی الحمدللہ. یاد ہے؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپشن سی کو جی محفوظ کریں، دکھائیں ذرا. مبارک. جزاک اللہ. تو جو آتا بھی ہے آپ کو؟ جی. اچھا، جی. تو اس میں اللہ پاک سے کیا دعا مانگ رہے ہیں لوگ؟ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں بندہ. جو جو گناہ ہم نے چھپ کے کیے ہیں یا ظاہر میں کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگ رہے ہیں. بہت اچھے. پہلا سوال کا جواب دے دیا آپ. جی. دوسرے سوال کی طرف چلیں. جی چلیے. ٹھیک. دوسرا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، مندرجہ ذیل میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ شاعر کون تھے؟ آپشن اے لبید، آپشن بی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپشن ڈی ہے متنبی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کر دوں اس کو میں؟ پکی بات ہے، جی جی کر دیں جی اس کو محفوظ، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ باسمہ جی کوئی تو پڑھی بھی ہیں آپ کہیں نہ کہیں سے کچھ؟ نہیں کچھ نہیں پڑھی ہوئی، بس تھوڑا آتی جاتی تھی درس میں، تھوڑی سی نالج تھی۔ تو پڑھائی وڑھائی تو کی بھی آپ نے؟ ایسے نہیں، یہ تو اتنے آرام سے اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ بس ان کے جو نعت کے اشعار ہیں وہ بہت مشہور ہیں۔ کون سے پسند ہیں آپ کو ان کے؟ ایک سناؤں میں آپ کو؟ جی سنائے ضرور۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم ترقت عيني۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دکھائیں جی۔ باسمہ صاحبہ آپ کو بہت مبارک ہو، آپ پہلی منزل پر پہنچ گئیں اور 10,000 روپے ہوئے آپ کے۔ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کو کل ہمارے ساتھ ایک بار پھر آنا پڑے گا، اور لیکن پروگرام کا وقت ختم کرنے سے پہلے میں مفتی صاحب سے بات کروں گا۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے کہا حضرت ہماری جو آڈینس ہے گھروں پر اور جو یہاں موجود ہے ان کے سامنے آپ اگر کوئی تھوڑی سی بات کر لیں۔ وہ سوال تاتاریوں کے بارے میں آیا تھا جی، اس کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انتہا درجے کا خطرناک فتنہ تھا، ٹھیک، اور احادیث کے اندر بھی اس فتنے کا تذکرہ اور اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اچھا، یہ ایسے ظالم لوگ تھے کہ بھائی جنید جمشید صاحب بغداد اور اس کے مضافات میں جی، ان تاتاریوں نے 4 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا ہے، اور دجلہ اور فرات کے کنارے باقاعدہ علماء کی ایسی ایسی کتابیں انہوں نے دریا برد کی ہیں کہ پل بن کر کے لوگ اس کے اوپر چلتے رہے، اور دریا کا پانی سیاہ مہینوں تک چلتا رہا۔ لیکن یہاں ایک عجیب و غریب نکتہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تاتاریوں سے آگے چل کر کے بڑے بڑے علماء، فقہاء اور محدثین پیدا کیے ہیں۔ آج تک تاریخ اسلامی کے مورخین حیران ہیں کہ ایسے ظالم لوگ جن کے بارے میں مورخین کہتے تھے کہ اگر تم کو یہ بات کبھی پتہ چلے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل چکا ہے تو اس کی تو تصدیق کر لینا، لیکن تاتاریوں نے کسی جگہ شکست کھائی ہے اس کی کبھی تصدیق نہ کرنا۔ یہ اتنے ظالم لوگ تھے تو یہ دینداری پر کیسے آئے؟ در حقیقت مصر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے سچے مسلمان تاجر ایران اور اس کے مضافات میں ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، اور انہوں نے دعوت دین کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں سے دین کے محافظ پیدا کیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے فقر و فاقے میں رہنے والا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کا امیر المومنین فی الحدیث بنتا ہے، حلوائی اور کسان کے بیٹے اپنے زمانے میں امام الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی اور امام احمد بن حنبل بنتے ہیں۔ جب بھی امت کے ایک طبقے نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا ہے، اللہ اس کے اثرات دنیا کے اندر ظاہر کرتے ہیں۔ آج بھی اس دور کے اندر پاپ سنگرز، فنکار، کرکٹر، اداکار اسی دعوت دین کی برکت سے آج اسلام کے داعی ہیں، اور یہ سب کو ہی پتہ ہے کل تک پاپ سنگر رہنے والا جنید جمشید آج دین کا مبلغ اور اسلام کا عظیم داعی بن کر الف لام میم کا پروگرام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ حضرات سے اور اپنے جو میرے مہمان ہیں اور جو گھر پہ دیکھ رہے ہیں میری استقامت کے لیے دعا کری۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک اس کی سمجھ بھی دے، اس کی توفیق بھی دے۔ جب ہم اللہ سے اس بات کی دعا کر ہی رہے ہیں، ایک دعائیہ کلام ہے بھائی زبیر صاحب، مفتی صاحب، میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا پڑھا ہے، تو آئیے اس کے چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔
الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری ہو کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری ہو جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر، لوٹا کر ساری پونجی غفلتوں، عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں یہ آنکھیں خشک ہیں، یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں۔